بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تم نے؟ وہ آنکھوں میں پوری دنیا کی روشنیاں سموئے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ خان صاحب دودھ لے لیں تو میں خالی گلاس لے جاؤں؟ وہ اس کے حصار میں آتے ہی ہکلا کر بولی۔ اس کے بہانے بازی پر موسیٰ نے گھورا۔ میرے قریب آتے ہی تمہیں کچھ نہ کچھ کام یاد آ جاتا ہے۔ وہ اس سے دور ہوتا خفگی سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پیا۔ گلاس ٹرے میں پٹک کر رکھتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ زرشے حواس باختہ ہوئی۔ خان صاحب میں تو بس، وہ پریشانی سے وضاحت دینے کی کوشش کرتی اس کے پاس گئی۔ زرشے دودھ پیو اور گلاس لے جاؤ، وہ سنجیدگی سے بول کر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ زرشے لب کاٹتی ٹرے اٹھا کر جانے لگی۔ موسیٰ نے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ وہ دودھ پیے بنا لے جا رہی تھی۔ پیو شرافت سے، رونا دھونا بند کرو، ہماری شادی کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ذرا حساب لگاؤ اور پھر ایمانداری سے مجھے بتاؤ، کیا یہ انصاف کی بات ہے قریب نہیں آنے دیتی ہو؟ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں آخر؟ دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگاتا بگڑے موڈ سے بولتا جا رہا تھا۔ زرشے سے تو وہ گلاس ختم کرنا مشکل ہو گیا۔ جیسے سے پیا، تب اس نے گلاس منہ سے ہٹایا، ٹرے میں رکھا اور پلٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اشارہ تھا اب وہ جائے۔ زرشے شرمندہ سی کمرے سے نکل گئی۔ موسیٰ نے بددلی سے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اسے زرشے کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی، اس کے جانے پر اداس رہتی تھی، اس کے لوٹ آنے پر اس سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر بار موسیٰ کے قریب آنے پر وہ گھبرا کر بہانے بناتی جاتی تھی۔ اس کا گریز موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرشے روم میں واپس آئی تو وہ لائٹ آف کر کے سونے لگا۔ بیڈ پر آ کر بیٹھی، وہ اندھیرے میں اسے تکنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے سوتے موسیٰ کو کچھ دیر بعد سسکیاں سنائی دی تو جھٹکے سے اٹھا۔ لائٹ آن کر کے وہ پلٹا تو زرشے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ زرشے کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اوکے سوری، میں بہت روڈ ہو گیا تھا، ٹرسٹ می، مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا، تم میری محبت ہو، میری زندگی۔ پاگل لڑکی، اس کے آنسو صاف کرتا۔ وہ محبت اور اپنائیت سے بول رہا تھا۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں جانتی ہوں میں ناجائز اولاد ہوں، آپ کی ہمدردی اور اپنائیت پر میرا دل روتا ہے۔ زرشے کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ یہ سب باتیں سوچ کر اس سے دور تھی۔ وہ محبت کرتی تھی، پھر بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو طرز سمجھتی تھی۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ موسیٰ کا اس کی بات پر دماغ الٹ گیا۔ زرشے سہم گئی۔ وہ غصے سے دانت پیستا اسے گھور رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ زرشے اس کے بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ زرشے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے دیکھو زرشے، وہ غصے سے بولتا اسے مزید قریب کر گیا۔ زرشے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم ناجائز اولاد نہیں ہو، تم جائز اولاد ہو۔ جو جیسا بھی سمجھے، کم سے کم تمہیں اپنی ماں پر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ موسیٰ کی بات پر وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میں نے بابا جان کو خود ایسا کہتے سنا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کیا باپ کو بھی غلط سمجھتی؟ وہ اس بات پر آج تک سب سے چھپ چھپ کر روتی رہی تھی اور سب سے دور رہی تھی۔ وہ اس سوچ کی وجہ سے اپنے عزیز از جان بھائی خانزادہ کی محبت پر بھی غمزدہ رہی۔ شٹ اپ، میری بات سنو۔ موسیٰ کا پارا ہائی ہوا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے، بلکہ خود ساختہ نفرت کا شکار تھے۔ انہیں بہروز خان کے گھر سے ایسی باتیں کہی گئیں۔ گل جان مورے نے تمہارے سر کی قسم کھا کر کہا ہے تم جائز ہو، تم خان عاصر کا خون ہو، تم اس حویلی کی بیٹی ہو۔ اپنے اس دماغ سے یہ سب کچرا نکال پھینکو کہ میں اس بات پر ہمدردی جتاتا ہوں۔ گھورا اور کھینچ کر اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس بات کا کوئی وجود نہیں، تم میری محبت ہو، اور آج سے نہیں، تب سے جب تم اسکول گرل تھی۔ موسیٰ کی بات پر زرشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ موسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگاتا خود میں کھینچ گیا۔ دنیا کا عجیب ترین اظہار محبت تھا جو ایسے گھور کر کیا گیا تھا۔ زرشے تو شوق میں جا چکی تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے لالا سے پوچھ لینا، وہ گواہ ہے میری محبت کا۔ تمہیں تب حاصل نہیں کر پایا۔ اور ایک اور بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ ناجائز والی بکواس
بات اگر سچ ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بار اس نے لہجے میں ذرا نرمی لا کر کہا تھا۔ زرشے بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی پرسکون ہوئی۔ کیا یہی وجہ تھی مجھ سے دوری بنائے رکھنے کی؟ موسیٰ نے اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ خفا ہوا۔ اب اس سزا کا ازالہ کیسے کرو گی؟ اس کے بال بگاڑ کر ابرو چڑھائی۔ اس بار وہ دور نہیں ہوئی تھی۔ معاف کر دیں، میں بھی بہت اذیت میں رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر گال ٹکا کر وہ افسردگی سے بولی۔ چہرے پر معصومیت تھی۔ موسیٰ کو اس پر بے طرح پیار آیا تھا۔ نرمی سے بال سہلاتا اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ خود کو دوبارہ کبھی اذیت مت دینا زرشے، میرا دل رک جائے گا۔ اسے اپنی محبت سے لبریز حصار میں سمیٹتا شدت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ زرشے اس کی محبت پر آنکھیں بند کرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دل میں آج کوئی غم باقی نہیں بچا تھا۔ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے خانزادہ کو عیسیٰ کی کال آئی تو چونک گیا۔ عیسیٰ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر بھرے لہجے میں بولا۔ نخرے کرتے رباز کو تھپک کر سلاتی پر یحان نے بھی کان کھڑے کیے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی پر آپ لوگ قبضہ جما چکے ہیں۔ وہ میرے بغیر سو کیسے گئی؟ وہاں ملازم سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ جب ضرورت پڑی میرے حوالے کر دیا، جب جی چاہا واپس لے لیا۔ عیسیٰ غم سے بھرا چیخ رہا تھا۔ خانزادہ نے سکون سے سب سنا اور مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری بیوی پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی؟ پر یحان نے اس سے پوچھا۔ اسے اکیلا روم چاہیے یا مورے گل کے پاس سوئے گی؟ وہ تمہارا کہہ دیتی تو وہیں بھیج دیتے۔ خانزادہ نے بھی جلدی پر تیل چھڑکا تھا۔ پر یحان ساری بات سمجھ کر دھیرے سے ہنسنے لگی۔ ماں کو ہنستا دیکھ کر عباس اس سے زیادہ زور و شور سے کھلکھلانے لگا تھا۔ ٹانگیں چلاتا پرجوش سا ہنسے جا رہا تھا۔ آپ سب اس گھنی سے تو میں پوچھ لوں گا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے اب۔ اللہ حساب لے گا میری بے چینی کا آپ سب سے۔ معاف نہیں کروں گا عیسیٰ پھنکارا بولتا ہوا موبائل بند کر گیا۔ خانزادہ ہنسنے لگا۔ شاید زندگی میں پہلی بار عیسیٰ ایسا بے چین اور رونے والا ہو رہا تھا۔ پاگل لڑکے، بات تو سنو۔ داور لالا کے ساتھ رخصتی کر دیں گے، صبر تو کرو یار۔ خانزادہ نے منانا چاہا یا اسے بہلا رہا ہو۔ جا رہا ہوں، یعنی اگلے مہینے مجھے میری بلی پہلی فرصت میں واپس چاہیے، ورنہ واپس بھاگ جاؤں گا اسے لے کر۔ یا پھر آپ بھی پر یحان بھابھی کو اگلے ماہ تک مورے گل کے پاس بھیجیں۔ بس مزید کوئی بات نہیں۔ وہ جھلا بھنا بولتا چلا گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ کال کاٹ گیا۔ خانزادہ تو اس کے تیور دیکھ کے رہ گیا۔ چہرے پر گہری مسکان ٹھہر گئی۔ بےتابی پر وہاں رباز پورے بیڈ پر یہاں وہاں کھسکتا پر یحان کو تھکا رہا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، ناک کو چنے چباتا تھا، رات کو سونے میں اتنی دیر کر دیتا تھا کہ پر یحان تھک کر پہلے سو جاتی تھی۔ خانزادہ نے اس چھوٹے جن کو پکڑ کر قابو کیا اور اپنے سینے پر لٹا کر تھپکنے لگا۔ تب کہیں جا کر وہ باتیں کرتا کرتا سویا تھا۔ منال بہت روڈ ہو گئی ہے۔ ایک بار بات ہوئی تو پتہ چلا وہ تو ہم تینوں کو ہی ایک ترازو میں تولنے لگی ہے۔ اس کے کسی کزن سے اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ وہ کزن پولیٹکس میں ہے، یہی دادا کی حویلی میں رہے گی۔ سنا ہے بہت زیادہ سخت مزاج ہے وہ کزن، اور منال سے کافی بڑا بھی۔ اس سب کا الزام وہ پر یحان کو دیتی ہے۔ ریما ناگواری سے بتا رہی تھی۔ گود میں رباز کو تھپک کر سلاتی پر یحان نے سر جھٹکا۔ اسے جانے دو، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسے بس خانزادہ خرید چاہیے تھا، وہ نہیں ملا تو اب دنیا کا ہر بندہ برا ہے اس کے لیے۔ مرہا لاپرواہی سے بولتی بادام کھا رہی تھی۔ پرواں ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ عقیقے سے ایک روز پہلے ہی ریما حویلی آ گئی تھی۔ میرا کو بھی گل جان نے بلوا لیا تھا۔ اب وہ دوستیں رات بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، دعا ہے وہ خوش رہے۔ پرواں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، پر یحان نے بے نیازی سے کہا۔ بے نیازی سے جمائیاں لیتی پرواں کو ٹوکا۔ عیسیٰ جی اتنا غصہ کرتے ہیں مجھ پر، مجھے مورے نے دودھ دیا تب بھی اتنا ڈانٹ دیا کہ میں ہر وقت دودھ پیتی رہتی ہوں۔ وہ عیسیٰ کا بتاتے ہوئے روحان سی ہوئی۔ نیند تو آ رہی تھی مگر یہ فکر سونے نہیں دے رہی تھی۔ پر یحان ہنسی۔ عیسیٰ کا مزاج ویسے بھی آج کل بہت بگڑا ہوا تھا اور پوری حویلی والے وجہ جانتے تھے۔ وہ ہر ایک سے خواہ جنگ لڑ رہا تھا۔ سنو، یہ تمہارے عیسیٰ جی کچھ دیر پہلے پچھلے باغ میں سردی میں
جاتے ہوئے ملے ہیں کسی آئرہ سے بات کرتے ہوئے، کافی ہنس کر دیکھو کہیں لڑکا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ریما نے کچھ یاد آنے پر پوروا کو بتایا۔ پوروا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، جلدی اٹھ کر بیٹھی۔ تم اس سردی میں پچھلے باغ کیوں گئی؟ مرہا نے ابرو چڑھا کر اس سے پوچھا، پر یہاں بھی شکی نسوں سے گھور رہی تھی۔ وہ میں یار، میرا پچھلے دنوں ایک ہینڈسم سے خان صاحب سے ٹکراؤ ہوا تھا، میں نے ان صاحب کو یہاں حویلی میں دیکھا، میں تو بس اس کھوج میں وہاں نکل گئی۔ ریما نے اعتماد بحال کر کے کہا۔ ایک دوسرے کو وہ دیکھنے لگی۔ پریحان اور مرہا نے گھورا۔ کیا معاملہ ہے، جلدی سے بتاؤ، اور کون سے خان صاحب کو دیکھ لیا؟ پیچھے باغ میں گئے کیا وہ؟ پریحان نے اس کے پاس کھسک کر رازداری سے پوچھا۔ ہاں یار، بڑا بندہ شاندار قسم کا ہے۔ ہاں، وہ پچھلی طرف ایک روم میں جا رہا تھا۔ اف، دل لوٹ لیا۔ ریما بھی ان کے کان میں گھس کر تفصیل بتا رہی تھی۔ پروا تو ابھی تک اپنے عیسیٰ پر اٹکی تھی۔ ویٹ، پچھلی سائڈ، وہ جو بالکل الگ روم ہے؟ ادب خان بھائی کا ہے وہ تو۔ تم کہاں ملی ان سے؟ پریحان چونک گئی۔ ریما نے مال کے سامنے والا واقعہ سارا بتا دیا۔ مرہا اور پریحان کی آنکھیں چمکی۔ تو مطلب وہ حدید کا ملازم ہے؟ اتنا شاندار بندہ! اس کی پرسنالٹی تو ملازم والی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ پریحان کے تعارف دینے پر ریما صدمے میں گھر گئی۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ تو کوئی سردار سا لگتا تھا اور دلکش تھا۔ کوئی کتنا دلکش تھا! کوئی حاکم روبدار ملازمت کو ہو۔ حدید نے بھائی کی طرح رکھا ہے، ان کا اپنا گھر بھی ہے اتنا پیارا، لیکن پھر بھی وہ حدید کے لیے یہاں رہتے ہیں۔ ادب بھائی کی مدر کی ڈیتھ تو ان کے پیدا ہونے پر ہی ہو گئی تھی۔ جب وہ 12 سال کے تھے ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ آغا جان کا بہت قریبی بندہ تھا ان کا باپ، تو آغا جان نے ادب خان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ داور بھائی اور ادب بھائی ایج فیلوز ہیں، مگر شروع سے ہی ادب بھائی حدید کے قریب رہے، ان کے جوان ہونے تک ان کا وفادار بازو بن گئے۔ پریحان ساری باتیں بتاتی گئی اور پھر ہر جگہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں حدید کے حوالے کر دیا۔ ان کی شخصیت ساری حدید کا عکس ہے، ان کی ایسی شخصیت بنانے والے حدید ہی ہیں، ان کے لیے وہ بھائی جیسے ہیں۔ پریحان نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ریما کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اچھا، تو پھر یہ خان صاحب اب میری نظر میں آ گئے، جانے نہیں دینے والی میں؟ ریما ٹانگ جھلاتی مغرور انداز میں بولی۔ پریحان محظوظ ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا چھوٹی سی گڑیا؟ مرہا کی توجہ پوروا پر گئی جو ابھی تک پریشان بیٹھی تھی۔ عیسیٰ جی مجھ سے ناراض ہو کر آئرہ کے فرینڈ بن گئے ہیں، پوروا رونی صورت بنا کر بولی۔ مرہا اور ریما مسکرائیں۔ پریشان کیوں ہو، جا کر پوچھ لو، بلکہ ایسا کرو لڑائی کرو اور کہہ دو تم بھی فرینڈ ہو جاؤ گی۔ پریحان نے اس کے گال کھینچتے ہوئے مشورہ دیا۔ گود میں سوتا رباز اس کے بازو ہلانے پر کسمسانے لگا تو وہ سیدھی ہوئی۔ اسے دیکھو ذرا، اس کے نخرے ہر دن بڑھ رہے ہیں، میری گود میں نیند کرتا ہے یا باپ کے سینے پر، نیچے سلاؤ تو ٹانگیں مارتا ہے۔ پریحان نے گھور کر رباز کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ مرہا اور ریما تو اس کے سرخ گالوں کو سہلاتی چھیڑ رہی تھی۔ وہ نیند کے معاملے میں بھی پوروا جیسا تھا، مزے سے سویا رہا۔ پوروا اٹھ کر وہاں کھسک کر باہر جا چکی تھی۔ چھوٹی بیگم آپ کو خانزادہ صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ دروازے پر دستک دے کر اندر آتی پریحان کو اطلاع دینے لگی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ کے خانزادہ صاحب کا دل نہیں لگ رہا، ابھی تو شام ڈھلی ہے۔ مرہا ریما کی شوخیوں اور چھیڑ چھاڑ پر وہ شرم سے گلابی ہو اٹھی۔ وہ ایسا نہیں ہے، بس رباز کو وہ وضاحت دی تھی۔ ان کے ہنسنے پر منہ بنا کر کمرے سے نکلی۔ دونوں ہنستی ہوئی باتوں میں لگ گئیں۔ پریحان کمرے میں جاتے ہی خانزادہ کو گھورنے لگی، جو سونے سے پہلے بھی پرفیوم کی شیشی خود پر انڈیل رہا تھا۔ جاتے ہی خانزادہ کو وہ گھورنے لگی، اس کے یوں گھورنے پر خانزادہ چونکا۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہم فرینڈز اتنے وقت بعد ملی ہیں، رات کو دیر تک باتیں کرنی تھی، آپ نے بلاوا بھیج دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر رباز کو بلینکٹ سے ڈھکتی ناراضگی سے بول رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں، اور مجھے پتہ تھا رباز کی وجہ سے تنگی ہوگی، تو میں نے بس رباز کو لانے کا کہا تھا، پتہ نہیں سندل نے جا کر کیا کہہ دیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بات بنانے لگا۔ پریحان نے اور زیادہ منہ پھلا لیا، یعنی بیٹے کی یاد آئی تھی، بیوی کی نہیں؟ اب کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ بتا رہا ہوں نا، میں نے نہیں بلوایا۔ وہ رباز کو اس کی گود سے لے کر اس کی جگہ پر سلاتا نرمی سے بول رہا تھا، تو میں واپس چلی جاتی ہوں، وہ دونوں جاگ رہی ہیں ابھی۔ وہ بلینکٹ ہٹا کر باقاعدہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ واپس جاؤ گی؟ کتنا برا لگے گا، فرینڈز کیا سوچیں گی؟ ہسبینڈ نے نکال دیا روم سے، اسے ڈراوا دیتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ پریحان اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سملی۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گیا۔ نہیں کہیں گی، میں کہہ دوں گی، میری بہن
میرے ہسبینڈ کو اپنا بیٹا چاہیے تھا بس۔ وہ اسی کے الفاظ لوٹاتی چلا کر بولی۔ خانزادہ نے کیا کہا لگایا، میں نے کب کہا بیوی نہیں چاہیے؟ میری بیوی کو کیا پتہ مجھے وہ کتنی عزیز ہے، مجھے تو ہر وقت سامنے چاہیے وہ۔ اس کے بال سنوارتا دلکش لہجے میں بولا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساحر تھا جو ہر بار اپنے الفاظ اور لہجے سے باندھ لیتا تھا۔ وہ اس کا یوں کھو جانا محسوس کر کے اس کے رخساروں پر اپنی دیوانگی بھرا لمس بکھیرتا سینے سے لگا گیا۔ اسے دنیا بھلا دیتی تھی پر یہاں محبت تھی اور شدید محبت ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا اس میں ایسا کیا خاص ہے جو خانزادہ کو ہر بار خصوصی طور پر متوجہ کر دیتا تھا۔ اسے سینے سے لگائے شرمیلے گلابی چہرے پر محبت لٹاتا دنیا جہاں کے غم سے آزاد ہو گیا۔ حدید، ادب بھائی نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اچانک خیال آنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ نرمی سے جما کر دور ہوتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا کرنا ہے ادب خان کا؟ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ خانزادہ نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ اس کی ناراضگی پر پریہان ہونک سی ہو گئی۔ بس ایک بات پوچھی ہے، اتنا بگڑ کیوں گئے؟ وہ حیرت سے بولتی اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر توجہ دیا کرو، مجھے سوچو اور میری بات کرو، ہر وقت یہاں وہاں کی خبریں رکھتی ہو۔ وہ اس کا ناک دبا کر خفگی جتا رہا تھا۔ پریہان تو ادب خان کی بات کر کے ہی پچھتائی تھی۔ جب سے سردار بنے ہیں ویسے بھی دماغ خراب ہو چکا ہے آپ کا اب۔ پریہان کروٹ بدل کر ہاتھ جھلا کر بولتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اور تم جب سے سردار کی بیوی بنی ہو پورے زمانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، لگتا ہے اب ادب خان کی شادی کی ٹھان چکی ہو۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ وہ ہنس کر پریہان کا وہی ہاتھ تھام کر نرمی سے چوم کر بولا۔ وہ ریما کا سوچ کر پرجوش سی ہوئی۔ حدید، آپ کو پتہ ہے ریم؟ وہ پلٹنے لگی مگر وہ اس کی پشت سینے سے لگاتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ پریہان، مجھے کچھ نہیں جاننا ابھی، آج صرف اپنی بات کرو، کچھ نہیں ہے تو چپ رہو۔ کبھی کبھی صرف تمہیں دیکھنا اور محسوس کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم سو جاؤ، کل کا دن بزی ہوگا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے وہ بول رہا تھا۔ پریہان نے ضد کیے بنا مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عیسیٰ موبائل کان سے لگائے واک کرتا آئرہ کو سن رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا ڈیورس لے لوں گی، لیکن اگر یہ کرتی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی، سکون مل جاتا، میں شاید کہیں کی نہ رہتی۔ انہوں نے شادی کے بعد بہت خیال رکھا تھا، میری ہر کمی ہر خامی کو قبول کیا، مجھے ایسے رکھا جیسے میں کوئی قیمتی کانچ کی شہزادی ہوں۔ ان کی حرکت قابل معافی نہیں تھی اور میں نے معاف کر کے انہیں خرید لیا۔ اب وہ ساری عمر مجھ سے ایک قدم پیچھے رہیں گے، میرے احسان مند رہیں گے، اب پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کا علاج کروانے کے لیے لندن آئے ہوئے ہیں ہم۔ وہ اب شرمندہ ہیں عیسیٰ، وہ پروا سے اور آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ آئرہ کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے معافی نہیں چاہیے تھی، تم نے اچھا کیا معاف کر دیا، اب وہ سدھر گیا ہے۔ تم چھوڑ جاتی تو شاید مزید بگڑ جاتا۔ اس دنیا میں سکون بہت قیمتی ہے، تم نے اچھا سودا کیا، لیکن اس سے کہہ دینا میرے یا پروا کے سامنے کبھی نہ آئے۔ میری معافی یہی ہے کہ آج کے بعد کسی کی بیٹی پر بری آنکھ نہ ڈالے۔ اچھا سنو، خوش رہو، بہت دیر ہو گئی ہے، میں اب کال بند کرتا ہوں۔ عیسیٰ نے پروا کو آتے دیکھا تو لبوں پر دل فریب مسکان سجائے بولا۔ کافی دیر سے معافی تلافی اور حال احوال ہو رہے تھے، اب سامنے پروا آ گئی تھی، اب بولنا کہاں یاد رہنا تھا۔ آئرہ تھینکس بول کر کال کاٹ گئی۔ وہ جان بوجھ کر موبائل پر نظر جمائے مصروف ہوا۔ پروا کچھ فاصلے پر رک کر اسے متذبذب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کی بے رخی پر آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ اب جو اس نے توجہ کی عادت ڈال دی تھی اس پر ایسے اگنور کرنا پروا کو ظالم ترین عمل لگا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی جب عیسیٰ تیزی سے اس تک پہنچتا اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ آج یہ چالاک بلی یہاں کیسے؟ وہ اس کے گرد بازو باندھ کر اس کے نرم نکوش دیکھ کر بولا۔ آپ نے آئرہ سے فرینڈ شپ کر لی ہے، مجھے ڈانٹتے ہیں؟ وہ بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ شکوہ کرتی بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی۔ عیسیٰ کا اس ادا پر دل کلابازیاں کھانے لگا، یعنی وہ خود اگنور کرے، دور رہے تو خیر ہے، مگر عیسیٰ یہی کام نہیں کر سکتا۔ واہ بھئی واہ، واہ یعنی واہ، وجہ تم نے مجھ سے فرینڈ شپ ختم کی، یہاں آ کر مجھے بھول گئی تو میں نے سوچا کوئی اور فرینڈ بنا لوں۔ وہ شرارت سے بولتا سردی سے سرخ ہوتے گال چھو کر بولا۔ پروا اس کی بات پر تھوڑی رکی، الزام خود پر آ رہا تھا، آگے جھگڑے کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا آج صبح مورے اور زرشے آپ ہی کے سامنے۔ وہ ڈھونڈ کر اس کی غلطی سامنے لے آئی۔ عیسیٰ نے ہنسی دبائی۔ وہ سردی میں ٹھٹرتی
یہاں گلے شکوے کرنے آئی تھی اور وہ طرز کھانے کے بجائے مزے لے رہا تھا۔ محبت ہو تو پروا جیسی۔ وہ غیر محسوس انداز سے اپنی شال اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں چھپا گیا۔ تو کیسے نہ ڈانٹوں، جانے کب میری مورے سے اتنی دوستی کر لی۔ وہ تو سارا دودھ ہی تمہیں بنا بنا کر پلا دیتی ہیں، اور میری چالاک بلی میرے پاس آنے نہیں دیتی۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے دودھ پینے، صبح شام آ جاتی ہو۔ وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ پروا منہ کھولے سنتی رہی۔ یعنی غلطی یہاں بھی اسی کی نکلی۔ پریشانی سے سر ہلایا، آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بات ختم ہوئی تو واپس جانے کے لیے عیسیٰ کے بازو خود پر سے ہٹانے لگی۔ اب دودھ نہیں پیوں گی میں، اب ایک وقت دودھ پینے آؤں گی، اور آپ کسی اور سے فرینڈ شپ نہیں کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر سمجھاتی سودے بازی کر رہی تھی۔ اس معصومیت پر عیسیٰ کا جی چاہا اپنی جان قربان کر دے۔ اتنا پیارا سودا اور ایسا حسین سوداگر۔ عیسیٰ جی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عیسیٰ کو ویسے بھی جوائیاں لیتا دیکھ کر بے چارگی سے بولی، پروا جی آج میرے روم میں چلو، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ بے چارگی سے بولا، ڈر لگتا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، پریشان بھی ہوئی۔ ڈر تو وہ بھی جھیلتی تھی۔ ہاں نا، نیند نہیں آتی پھر؟ تم بس مجھے سلا دو گی تو چلی جانا، ذرا سہارا ہو جائے گا۔ وہ معصومیت کی حد کر رہا تھا، جال پھیلا رہا تھا۔ پروا جال میں پھنس گئی، فکر مند ہوئی، کچھ سوچا اور سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ سو جائیں گے تو میں مورے گل کے پاس چلی جاؤں گی، میں آپ پر فاتحہ پڑھ دوں گی، ڈر نہیں لگے گا۔ وہ نرمی سے بولی۔ عیسیٰ بھوکلایا، مرے ہوئے پر فاتحہ پڑھتے ہیں پروا، تم بس یہ تکلیف مت اٹھانا، رات کے وقت ایسی باتیں تو نہ کرو یار۔ عیسیٰ کا دل ڈوب گیا۔ پروا گڑبڑا گئی، مگر مورے گل وہ درود شریف پڑھتی ہوں گی نا، آیت الکرسی پڑھتی ہوں گی، تم تو ڈائریکٹ فاتحہ پر آ گئی۔ وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی تھی، جب عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ کر سمجھایا۔ گرم ہاتھوں میں اس کے ملائم سرد ہاتھ تھامے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پروا اس کی بات پر سر ہلا گئی تھی۔ دل میں سوچ لیا تھا کچھ زبانی یاد ہے، جو کچھ بھی زبانی یاد ہے سب پڑھ کر پھونک دے گی۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو ایسا نہ ہو پروا کو ہی ڈرا دے۔ اس کا سہارا تو بن رہی تھی، مگر دل میں خود بھی ڈرنے لگی۔ اس کے کمرے میں پہنچی تو ہیٹر سے گرم ہوا ماحول اور نرم گرم بستر پر لیٹتے ہی پروا کو یاد نہیں رہا کوئی عیسیٰ بھی تھا جو ڈرا ہوا تھا۔ عیسیٰ اسے صحیح سے سلا کر اس پر بلینکٹ ڈالتا مسکرا رہا تھا، جھک کر پیشانی پر لب رکھے اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کا بس چلتا تو اس قید سے پروا کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہ کرتا۔ خان عاذر ابھی مردان خانے سے آئے تھے، قدم اپنے روم کی طرف بڑھا رہے تھے جب گلجان راستے میں آئیں۔ وہ ٹھٹک کر رکے۔ جب سے حویلی واپس آئی تھیں ان کے سامنے آنا تو چھوڑ ہی دیا تھا انہوں نے۔ بات کرنی ہے آپ سے خان صاحب، گلجان سنجیدگی سے بولی۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھے۔ گلجان کے روم کے پاس آ کر رکے تو وہ حیران ہوئی۔ بات کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ گلجان نے اپنے الفاظ پر زور دیا کہ کمرے میں آنا ضروری نہیں، اور آپ کے کمرے میں کیوں نہیں؟ وہ سکون سے بولے اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ دیا۔ گلجان رک سی گئیں، پھر گہرا سانس بھر کر سر جھٹکا اور اندر بڑھ گئیں۔ بیٹھ جائیں۔ بیڈ پر بیٹھتے خان عاذر نرمی سے بولے تھے، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ گلجان کچھ فاصلے پر جم کر کھڑی رہیں، سبھی چہرے پر سنجیدگی تھی۔ خان انہیں دیکھ کر رہ گئے تھے۔ میں داور کی شادی اس بار اپنے خاندان میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن بڑے خان صاحب نہیں مان رہے۔ وہ تمہید باندھے بنا سیدھی بات پر آئیں۔ آغا جان اب دشمنی بھلا چکے ہیں، آنا جانا برداشت کر رہے ہیں، لیکن خٹک خاندان میں رشتہ کرنا ان کی انا کو گوارا نہیں ہے۔ خان عاذر نرمی سے بولے، باپ کی طرف سے صفائی دی تھی، دوسرے لفظوں میں بتایا تھا، ان کی خواہش پوری ہونا مشکل ہے۔ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، آپ منائیے ان کو، بات کریں۔ ملک خاندان کا قصور کیا ہے؟ اگر بہروز خان کے گھرانے سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں تو خٹک خاندان میں کیا مسئلہ ہے؟ گلشان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ خان عاذر ان کا چہرہ تکنے لگے، یہ غصہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں دلچسپی سمٹ آئی۔ آپ یہ بات خانزادہ سے بھی منوا سکتی تھیں، میں ہی کیوں؟ وہ اس بار کچھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے۔ گلجان خفت زدہ ہوئی۔
وہ آپ کے بیٹے ہیں نا؟ صاف انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں، آپ داور کے باپ ہیں تو آپ ہی بات کریں آغا جان سے۔ گل جان نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میرا بیٹا چاہتا ہے ہمارے درمیان یہ سرد دیوار گرے۔ آپ مجھ سے اپنی خواہش کہیں اور میں وہ پوری کروں۔ وہ ہمارے درمیان سب اچھا کرنا چاہتا ہے۔ خان عاذر کے لہجے میں حسرت سمٹ آئی۔ نرم نگاہوں سے گل جان کو دیکھا، حقیقت جتائی۔ وہ چونک گئی، خانزادہ کی نیت پر کراہ کر رہ گئیں۔ وہ بچہ ہے، پاگل ہے، نہیں جانتا۔ عورت خود پر اٹھا ہاتھ تو شاید بھلا دے، مگر اپنے کردار پر اٹھی انگلی کبھی نہیں بھولتی۔ گل جان بے لچک لہجے میں بولی۔ خان عاذر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اور عزت کے محافظ کو بھول جاتی ہیں۔ میں بد کردار کہتا رہا، میں نے زرشے کو ناجائز کہا، میری نفرت تھی، تنگ نظری تھی۔ میں گنہگار ہوں، کیونکہ میں نے منع کیا تھا۔ آپ بہروز خان کی حویلی میں نہیں جائیں گی، مگر آغا جان نے حکم دیا اور آپ چل پڑیں۔ چلیں، مان لیتا ہوں تب آپ کی حیثیت نہیں تھی کسی کی بات سے انکار کرنا، لیکن سوچیں، جب بہروز خان کے گھر آغا جان آپ کو کچھ دن مزید رہنے کا کہہ کر چھوڑ آئے تھے، میں کیوں اسی روز لینے چلا گیا؟ میں نے وہاں پہنچ کر آپ کی عزت کیوں بچائی؟ میں نے بہروز خان کے بیٹے کے منہ پر سب کے درمیان تماچا کیوں مارا؟ میں گنہگار ہوں، مگر بے حس نہیں تھا گل جان۔ میں نے ہر بار تب ہاتھ اٹھایا جب حویلی کے باقی افراد آپ پر اپنا قہر ڈھانا چاہتے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے تو مار ڈالتے، میں ہاتھ اٹھا کر سب کو ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ میں بہت برا ہوں، بزدل ہوں، لیکن اتنا بھی ناقابل معافی نہیں۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ نم آنکھیں لیے بولتے چلے گئے۔ گل جان رخ پھیرے سنتی رہیں۔ دل بھر آیا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ معاف کر دوں تب بھی دل صاف نہیں کر پاؤں گی۔ جو مقام ایک شوہر کا بیوی کے دل میں ہونا چاہیے، نہیں دے پاؤں گی کبھی۔ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ خان عاذر ہمت کر کے اٹھے، ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ گئے۔ گل جان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ سامنے بیٹھا وہ شاندار شخص جو اس علاقے کا سردار تھا، کسی زمانے میں اس کی اکڑ اور رعب سے گل جان سہم جاتی تھی، آج کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، ایک انا پرست حاکم مزاج انسان کا یوں کسی عورت کے سامنے جھکنا آسان بالکل نہیں تھا۔ واضح ہوا وہ نادم ہے، وہ کتنا بدل جاتا ہے۔ انہیں خانزادہ کے الفاظ یاد آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مورے کے وقت اور عمر کے ساتھ ان کا رعب اور دمخم ڈھل گیا ہے؟ آپ غلط ہیں۔ وہ آج بھی باہر نکلیں تو علاقے کے لوگ جھک کر ملتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہکلا جاتے ہیں۔ ان کی ذات تو صرف آپ کے سامنے خاک ہو گئی ہے۔ آپ کی معافی چاہیے انہیں۔ مجھے چاہے مطلب بیٹا سمجھ لیں، مگر میری درخواست ہے، پلیز معاف کر دیں انہیں۔ اس کے الفاظ پر انہیں یقین آنے لگا۔ خان عاذر جیسا شاندار شخص اس وقت ان کے سامنے کندھے سر اور نظریں تک جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں گل جان۔ آپ کے دل میں اعلیٰ مقام نہ صحیح، کہیں کوئی تو رمق محبت کی باقی ہوگی۔ اس محبت کو نہیں مرنے دیں۔ آپ کہیں تو میں کل سارے خاندان کے سامنے یہ معافی مانگ لوں گا۔ میرے گناہ ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی لوں گا۔ وہ نم آنکھیں گل جان کے چہرے کی طرف اٹھا کر بولے تھے، مگر گل جان کا دل پگھلا۔ برف کی وہ موٹی تہ جو کسی جذبے کو خود تک آنے نہیں دیتی تھی، آج خان عاذر کے الفاظ کی تپش سے پگھلنے لگی۔ محبت اور نرمی دل تک پہنچ رہی تھی، پھر دل بھی ایک عورت کا تھا، نرم اور جذبوں سے بھرا۔ کب تک پتھر رہتا؟ میں نے معاف کیا، مجھے خاندان کے سامنے معافی نہیں منگوانی آپ سے۔ خاندان کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو معافی بھی ان کے سامنے مت مانگیے گا۔ گل جان نے لرزتے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ وہ کھڑے ہو کر ان کے گرد بازو پھیلاتے پہلی بار نرمی اور گرم جوشی سے انہیں سینے سے لگا گئے۔ گل جان کی آنکھیں اس عزت پر بھر آئی تھیں۔ داور کا رشتہ، وہ بولنے لگی۔ خان عاذر ٹوک گئے۔ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ گل جان اپنے مطلب کے لیے بلایا تھا آپ نے؟ خان عاذر کا لہجہ نرم تھا، مگر تھوڑا شکوے کا رنگ بھی تھا۔
جی ہاں، جیسے آپ صرف مطلب کے لیے مجھے بلاتے تھے۔ گل جان نے سادگی سے یاد دلایا۔ بدلہ لے رہی ہیں، وہ محسوس ہوئے۔ دل ہلکا بلکا ہوا تو لبوں پر مسکان ٹھہری۔ جی شاید یہی سمجھ لیں۔ گل جان بیڈ پر بیٹھ کر بلینکٹ پھیلاتی انہیں نظر انداز کر گئی۔ خان عاذر نے آگے بڑھ کر دوپٹے میں لپٹے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیا اور پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ گل جان اپنی جگہ تھم سی گئی۔ دل میں قدر شاید کم تھی، شوہرانہ مقام بھی نہ تھا، مگر دل کے ایک کونے میں جو محبت کی رمق باقی تھی پورے دل میں سرایت کرتی دل کو زور سے دھڑکا گئی۔ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ جانے کون کہتا ہے عورت پتھر دل ہوتی ہے، عورت وفا کا پیکر ہوتی ہے۔ محبت پر بات آئے تو اس سے زیادہ کسی کا دل موم ہو ہی نہیں سکتا۔ خان داور اپنے کمرے میں تیاری کر رہا تھا۔ خاکی شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ اس کے دراز وجہ سراپے پر بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ ڈرا سے ہینڈ واش نکالنے کے لیے جھکتا دروازے پر ہوتی دستک پر رک گیا۔ آ جائیں۔ بھاری آواز میں اجازت ملتے ہی دروازہ دھڑ سے کھول کر مرحا اندر داخل ہوئی۔ ہینڈ واش اٹھاتا خان داور حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گل جان نے بھیجا ہے، کہہ رہی تھی آپ کو مردان خانے میں آغا جان نے بلوایا ہے، کہہ رہی تھی آپ عورتوں کی طرح تیاری میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں۔ مرحا نظریں گھما کر کمرے کا ستائشی نظروں سے جائزہ لیتی پوری تفصیل بتا رہی تھی۔ آ رہا ہوں، آپ جائیں۔ وہ ہینڈ واش بازو میں ڈال کر بند کرتا مسکرا کر بولا۔ مرحا نے سر ہلا دیا مگر وہیں جم کر کھڑی رہی۔ داور پلٹا۔ کوئی اور بات بھی رہتی ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ مرحا گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا۔ گل جان جب ہمارے ہاں آئی تھی تو یاور لالا اور آپ کے بارے میں بہت بتاتی تھی، کہتی تھی یاور لالا اپنے بابا کی طرح جذباتی اور خصیلے ہیں، جلدی بھڑک جاتے ہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں بہت نرمی ہے، دھیما لہجہ ہے، جذباتی نہیں ہیں، ہر معاملے کو سمجھداری اور نرمی سے سلجھاتے ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ اور مرحا کی مسلسل چلتی زبان پر خان داور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی تعریف کر رہی ہے؟ آپ حویلی کے زیادہ تر معاملات میں دخل ہی نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، لیکن ڈر بھی لگتا تھا کہیں آپ برا ہی نہ مان جائیں کہ یہ بن بلائی مہمان کیوں سر پر سوار ہو گئی۔ گل جان نے کہا، نہیں آپ تو ایسے بالکل نہیں، آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگا نا لالا؟ وہ جوش سے بولتی ذرا مدھم لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ خان داور نے مسکراہٹ دبا کر نفی میں سر ہلا کر رخ پھیر لیا، پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنے لگا۔ مرحا ستائش بھری نظروں سے اسے تکنے لگی۔ کیا شاندار پرسنالٹی تھی، وہ کزنز تھے اور وہ پہلی بار ایسے کھل کر مل رہی تھی، خوش ہو گئی۔ لالا کیا آپ کو پتہ ہے وہ جانے پھر سے کیا بولنے والی تھی کہ داور نے پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر روکا۔ کیا آپ کو پتہ ہے مرحا کے مورے نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا؟ اس نے قدرے نرمی اور سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی آپ کو پیغام دینے کہ آغا جان نے۔ نہیں، آغا جان کا پیغام ملازمہ بھی لا سکتی تھی۔ داور نے اس کی بات کاٹ کر اسے جتایا۔ مرحا گڑبڑا گئی۔ مورے چاہتی ہیں آپ کے ساتھ میری شادی کی جائے؟ خان داور نے اطمینان سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مرحا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ نانا جان اور ماموں سے بات کر چکی ہیں، آغا جان کو بھی منا چکی ہیں، لیکن میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، اسی لیے آپ کو بھیجا تاکہ میں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل سکوں۔ وہ شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلاتا اسی پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ مرحا بھوکلا کر پیچھے ہوئی۔ اسے یہ بالکل نہیں پتہ تھا۔ کیا آپ نہیں جانتی تھیں یہ بات؟ خان داور پوری طرح اس کی طرف مڑ کر اس کے سامنے آیا۔ مرحا کے اس کے یوں سامنے ٹھہر کر دیکھنے پر پسینے چھوٹے۔ نہیں قسم سے لالا میں نہیں جانتی تھی۔ وہ ایسے صفائی دینے لگی جیسے جرم کی تفتیش کی جا رہی ہو۔ خان داور کا باروب لہجہ اسے ہکلانے پر مجبور کر گیا۔ آپ کو بھی بے خبر رکھا گیا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میری عمر آپ سے بڑی ہے، مجھ میں بہت سی خامیاں اور کمیاں ہیں، میری بیوی بھی اسی لیے مجھے چھوڑ گئی۔ حویلی والوں کی چاہ ہے میری اپنی اولاد ہو، لیکن آپ جیسی ناسمجھ
اور چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ ایسی ناانصافی میں بالکل نہیں کر سکتا۔ مرحا کا چہرہ سرخ ہوا۔ چور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی جذباتی اور تحکم مزاج نہیں تھا۔ نرم لہجہ اور مہربان سا انداز۔ وہ مرعوب ہوئی۔ کیا خٹک حویلی میں بیٹی کی شادی کرتے وقت اس کی رائے اور مرضی نہیں پوچھی جاتی؟ داور کے سوال پر وہ شرمندگی سے سر جھکاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ خان داور کو اس جہالت پر افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، فکر مت کریں، میں خود انکار کر دوں گا۔ مورے سے کوئی بات نہیں کرنا، اب جائیں یہاں سے، اسے اطمینان دلا کر نرمی سے کہا۔ مرحا کے دیکھنے پر مسکرایا، گویا تسلی دی ہو۔ وہ گمسم سی وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ خان داور نے گہرا سانس بھرا۔ گل جان سے بات کرنے کا سوچ کر باہر نکلا اور بنا ارد گرد دیکھے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہائے فرمانبردار خان! ریما نے حویلی کی پچھلی جانب کھلی جگہ پر کھڑی گاڑیوں کی طرف جاتے ادب خان کو دیکھ کر شرارت سے پکارا تو وہ غصے سے پلٹا۔ ریما نے جلدی سے زبان دھاتو تلی دبائی۔ اور سوری، میرا مطلب ادب خان صاحب۔ ادب خان نے بمشکل ضبط کر کے اسے دیکھا۔ جی بی بی، عزت سے سوال کیا۔ بی بی کون؟ ارے خان صاحب، آپ میرے ملازم تھوڑی ہیں جو بی بی بلا رہے ہیں، میرا نام ریم۔ ابھی وہ بال جھڑک کر بول رہی تھی کہ وہ ٹوک گیا۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ میں مصروف ہوں، اس نے سختی سے سوال کر کے اپنی مصروفیت کا جتایا۔ شکریہ کرنا تھا، آپ نے اس دن میری زندگی بچائی، آپ تب وہاں نہ ہوتے تو گاڑی مجھے کچل کر جا چکی ہوتی۔ ریما نے تمیز سے اپنی بات مکمل کی۔ کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا، وہ سنجیدگی سے بول کر پلٹا۔ مگر ریما کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ سچی؟ میری زندگی کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے؟ واہ، کب سے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ادب خان کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی۔ انسان کو بچانا فرض ہے۔ اب ادھر سے جاؤ بی بی، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وقت ضائع مت کرو مجھ پر۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا۔ ریما کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ تبھی سختی سے ٹوکا، تو کیا مرد میں دلچسپی ہے؟ اوہ ایک منٹ، کہیں آپ اپنے خانزادہ صاحب سے محبت تو نہیں کرتے؟ یا اللہ خان صاحب، آپ تو… ریما کا سنہری چہرہ شرارت کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بادامی آنکھوں میں شریر چمک لیے بولی تو ادب خان کا دماغ گھوما۔ بکواس بند کرو، عزت سے کہہ رہا ہوں، عزت سے جاؤ یہاں سے، ورنہ جیسے اس دن بچایا تھا ویسے کسی چلتی گاڑی کے آگے دھکا دے کر جان چھڑوا لوں گا۔ ادب خان نے بنا لحاظ کے غرا کر کہا تو ریما ایک پل کے لیے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بھاری تیکھی آواز میں غصے سے بولتے ادب خان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ ادب خان! خانزادہ کی تیز آواز پر ادب خان کے چہرے کے تاثرات پل میں نارمل ہوئے۔ سر جھکا کر پیچھے ہوا۔ ریما کی شرارت بھی دم توڑ چکی تھی۔ خانزادہ ان کے قریب آیا۔